پروسیکیوشن کے سسٹم کو بہت صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ معصوم بچوں سے آپ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے, اور ایسے لوگوں کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے, ان کو زندگی بھر جیل میں ڈالنا چاہیے. اور کب ہوگا؟ جب انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن صحیح ہوگا. سر ایک چھوٹا سا سب خاص کر کے سر ہاسپٹلس, اسکولس, میڈیکلس پہ اس طریقے سے لاپرواہی ہو رہی سر, انسان کی جان جا رہی سر وہاں پر. اس کے اوپر بھائی کئی مہینے سے کوئی اس کے اوپر ایکشن ہو رہا سر. ڈاکٹر کی لاپرواہی سے انسان کی جان جا رہی سر. اسکول میں بچے لڑ رہے ہیں, وہاں پر جان جا رہی ہے. میڈیکل پر غلط ڈوز دینے سے وہاں پر جان جا رہی سر. کریں گے, آپ کی بات صحیح ہے. آپ نیلوفر ہاسپٹل کا بتا رہے ہیں کہ غلط دوا دینے سے ہوا ہے, ان پہ کیس بھی بک ہوا ہے. اس کو میڈیکل نیگلیجنس کے کیسز کو روکنے کی ضرورت ہے. اسکولس کی ذمہ داری ہے, خاص طور سے سوئمنگ پول. اب سمر شروع ہوا, سوئمنگ پول میں گارڈ ہی نہیں رہتا, بیچارے بچے اس میں انتقال ہو جاتا. یہ چیزیں ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ ذمہ داری کا احساس ان میں پیدا ہو, اور اس کے لیے سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ڈیجیٹل انڈیا ہے, ڈیجیٹل انڈیا, کیش لیس انڈیا. مودی جی کا یہ انڈیا کہ ان کی پارٹی کو 8 کروڑ نکالنا پڑ رہا ہے. کیش لیس انڈیا کی بات کر رہے تھے نا ہندوستان کے وزیر اعظم. کیش لیس ڈیجیٹل انڈیا, بھائیوں بہنوں, بھیم ایپ, پے ٹی ایم, اب انہی کو 8 کروڑ روپے نکالنا پڑ رہا. کیا کیش لیس کر دیے مودی جی. آپ کی پارٹی کو 8 کروڑ کی ضرورت پڑ گئی. ہم تو سمجھے کہ ہم کو ضرورت پڑیں گی. آپ تو معاملہ الگ ہے آپ کا, آپ آسمانوں پر ہیں. مگر آپ دیکھیے عمر صاحب, دیکھیے آپ 8 کروڑ, واہ. ارے یہ کہاں سے چوکیدار ہیں آپ اور 8 کروڑ بھی نکال رہے ہیں. کیا چوکیدار ہے آپ, ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے بچائے ان کو. سوال میرا یہ تھا کہ پوری کنٹری میں 500 کروڑ اس کے قریب. نہیں, یہ دیکھیے, میں آپ کو ڈی مانیٹائزیشن کے خطیب, میں پہلا ایم پی تھا جو بولا کہ اس سے صرف نقصان غریبوں کو ہوگا. غریب کو یہ دل بہلایا گیا کہ پیسے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کوئی پیسے والوں کو تکلیف نہیں ہوئی, جبکہ 85% جو کرنسی تھی وہ پوری واپس آ گئی آر بی آئی میں. کیسا آ گئی بھائی؟ جب مودی کھڑے رہ کے بولے تھے بلیک منی غائب, بچی کی شادی کے پیسے نہیں ہیں, مذاق اڑا ہے وہ, مذاق اڑا ہے وہ. آج دیکھ رہے آپ کیا بلیک منی کیا ہے, یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا. پورے پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ می, اس میں مت جائیے آپ. پیسہ کہاں سے آ رہا بھائی؟ پھر یہ الیکٹرل بانڈز کیا ہے؟ یہ الیکٹرل بانڈ از دا بگیسٹ کاز آف کرپشن. آئی ایم ٹیلنگ یو, الیکٹرل بانڈز بگیسٹ کاز آف کرپشن ہے. اور یہ فارن فنڈنگ, اس میں کانگریس اور بی جے پی دونوں ایک ہے. دلی ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا کہ ان کے خلاف ایکشن لو, تو دونوں جو ہے رام اور شام کی جوڑی بن کے پارلیمنٹ میں بل لا کر, ریٹروسپیکٹیو افیکٹ لا کے بل لا پاس کر دیا. فارن فنڈنگ کس کو ملیں گی؟ ان کو ہی ملنے والی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے دیش کو. ای وی ایم سے پولنگ تیز ہوتی تھی بنسبت بیلٹ پیپر کے. بیلٹ پیپر میں ووٹ خراب ہو سکتا ہے, ای وی ایم میں ووٹ خراب نہیں ہوتا. ہمارا مطالبہ یہ تھا, ہم امید کر رہے تھے کہ شاید سپریم کورٹ, میں تو 100% وی وی پیٹ کی کاؤنٹنگ کا قائل ہوں, اور اگر ایک دن لگتا ہے ریزلٹ کاؤنٹنگ میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی کے لیے ایک دن گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, آپ ان کو بٹھا کے کاؤنٹنگ کرا سکتے. ہم امید کر رہے تھے کہ شاید سپریم کورٹ کم سے کم جو اپوزیشن پارٹیز 50% بولی, 50% وہ نہیں کرے. خالی 5, ایک اسمبلی کونسل میں 5. تو اب دیکھتے کیا ہوتا ہے. چلیے شروعات تو ہے, پر وی وی پیٹ کو انکریز ہونا ضروری ہے, اور اس سے کیا ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی آئیں گی. جو آپ جیسے لوگوں میں جو شک و شبہات ہے وہ دور ہوگی. اسٹیٹ میں اکبر الدین اویسی صاحب نے ہر اسمبلی کے سیشن میں مسائل کو اٹھایا, اور انہی کے ہی نمائندگی پر اسٹیٹ وقف بورڈ آفس کے ریکارڈز کو کئی مہینوں تک سیز کر کے باضابطہ اس کی چیکنگ کی گئی. اس کا ایک سسٹمیٹک طریقے سے بنایا گیا. اور جہاں تک میرا سوال ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو میں منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں, اس کی رپورٹ نیٹ پر اویلیبل ہے, آپ ضرور اس کا مطالعہ کریے.
تو آپ کو شاید اور بھی معلوم ہو جائے گا کہ میرا کیا اس میں کنٹریبیوشن رہا. 2006 میں 2004 میں کوئلیشن گورنمنٹ تھی, UPA 1, UPA 2 بھی کوئلیشن, یہ NDA بھی کوئلیشن ہے. 280 جیتے تو کم سے کم 15-16 پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں. تو موڈی جو بولتے مہا ملاوٹ سب بیکار باتیں ہیں, یہ سب مل کے ہیں. انشاءاللہ اب کے بعد جو سرکار بنے گی وہ آرگینک بنے گی, نہ کسی کا غلبہ ہے نہ کسی کا دبدبہ ہے. یہ ایک برابری کا رشتہ ہے, اور اس لیے ہم تائید کر رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں دوبارہ ایسی سرکار بنے, اور موڈی کے پرائم منسٹر بننے کے بعد جب مورخ تاریخ لکھے گا موڈی کی, تو سب سے پہلے لکھے گا کہ موڈی کی لیگیسی یہ ہے کہ یہ جب پردھان منتری بنے تو موب لنچنگ میں سب سے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ان کے دور میں. ان کو یاد کیا جائے گا موب لنچنگ کے نام پر. اس سے بدترین واقعہ کیا ہو سکتا ہے آسام میں کہ ایک 68 ایئر اولڈ آدمی کو, جہاں پہ جس اسٹیٹ میں کاؤ سلاٹر کا بین نہیں ہے, وہاں پر بیف سب لوگ کھاتے, وہاں پر اس 68 ایئر اولڈ شوکت علی کو مار کر پیٹ کر اس کو منہ میں سور کھلایا جاتا ہے. اب آپ بتائیے, یہ واقعات موڈی کو زندگی بھر ہاؤنٹ کرتے رہیں گے کہ بحیثیت پردھان منتری اس کو روک نہیں پائے. اور میں دیش کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ شوکت علی کی بے بسی کو دیکھ لو, اس کی آنکھوں کو دیکھو, اس کی ویڈیو کو دیکھو آپ, کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ بس مرنے والا ہے. وہ اس طرح مارے, اس کو پیٹے وہاں پر. کیوں؟ بی جے پی کی حکومت ہے. مارنے والوں کو معلوم کہ ان کی مدد کرنے والا ان کا چودھری جناب موڈی صاحب, اور ان کی موجودگی سے, ان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ تمام طاقتوں کو ہمت اور حوصلے ان کے بڑھ گئے. جیسا انگریزی کا لفظ ہے they got emboldened, جو بولتے ہیں نا وہ ہوا ہے وہاں. اس لیے یہ چیزیں ہیں. 2019 میں وزیر اعظم کون بن سکتا تھا آپ کی نظر میں؟ کون ہے؟ ہاں, 2019 کا وزیر اعظم. ایک بات یاد رکھیے, ہندوستان کی آبادی 100 کروڑ سے زیادہ ہے, اور ہندوستان کی ماؤں نے بہت قابل اور بہادر لوگوں کو پیدا کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. تو یقیناً اس میں بہت سے قابل لوگ ہیں, قابل مرد بھی ہیں, قابل خواتین بھی ہیں, جو ان دونوں سے اچھی قیادت کریں گے. اگر موڈی کی جگہ میں بولتا وہ بات کہ نہیں ٹیررزم میں یہ نہیں ہے وہ نہیں, تو آپ کے استاد محترم جو ہے بمبئی میں بیٹھ کے پکار کے اپنی آواز کو پھاڑ دیتے. مگر موڈی سے اتنی محبت ہے آپ لوگوں کو, بھائی ذرا ہم سے بھی محبت رکھو. ان سے ہی ایک طرفہ محبت کیسا ہوگا بھائی؟ عشق خالی ان سے, آپ ہم سے بھی عشق کرو تھوڑا. ہمارا جو گرینری کا کور ہے, جیسا آپ نے صحیح فرمایا, اس کے اوپر توجہ لینے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ جو میسو اربنائزیشن ہو رہا, اس سے ہم کو اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا, اس کو امپروو کرنا پڑے گا, چاہے وہ پانی کی سپلائی کا ہو, سیوریج کا ہو, ٹریفک کا ہو. یقیناً یہ اس کے لیے الیکشن سے کوڈ آف کنڈکٹ سے 5-6 دن پہلے بہت ایک تفصیلی میٹنگ چیف منسٹر کے ساتھ میری ہوئی تھی, اور چیف منسٹر وہ ریجنل رنگ روڈ جو بنانے والے ہیں اس میں یہ سب تمام چیزیں کیسا یہاں پر, کیونکہ ہم کو 30-40 سال کو اگر سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے تو آپ جو بول رہے ہو بالکل بہت بڑا مسئلہ بن جانے والا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اس پر ایک پراپر پلان بنے گا, اور انشاءاللہ اس پر طریقے سے کام کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں روڈ وائڈنگ بھی ضروری ہے. روڈ وائڈنگ کے لیے بھی ہم گورنمنٹ کو فنڈز دیے, فنڈز کے لیے پوچھے. اس لیے حیدرآباد میں میں جب جیت جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کرم سے, تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ میرے حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوینسی میں روڈ وائڈنگ اور زیادہ ہونا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ سے فنڈز دینا GHMC کو. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک پروپوزل بنا کر گورنمنٹ کو دیے ہیں, وہ انشاءاللہ منظور ہوگا کہ پورے ساؤتھ آف حیدرآباد میں اگر گورنمنٹ 300 کروڑ روپے دیں گی تو پورے ساؤتھ کو ہم فلڈ فری زون کر دیں گے, کہ بارش جب ہوں گی تو یہ پہلا سٹی ہوگا. تو چیف منسٹر اس میں بڑے خوش ہوئے کہ پاسبل ہے. بالکل پاسبل ہے, ہم پلان بتائے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو دو اویسی ہاسپٹل کے پاس, نلگنڈا چورستے کے پاس اور زو کے پاس یہ ایلیویٹڈ کوریڈور کا ٹینڈر ہو چکا ہے, وہ کام بھی چل رہا ہے, اس کو جلد سے کرانا. ایک اہم کام ہے جو آپ دیکھیں گے پیٹلا برج سے لے کر بہادر پورے تک, خاص طور سے شام کے اوقات میں ٹریفک بہت جام رہتی.
क्योंकि पूरे बसेस बेंगलुरु हाईवे जाते। तो पुराने पुल के बाजू से एक रोड का प्रपोजल है जिसको गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज को प्रपोज करेगी लोन लेकर कि वहां से अगर हम रोड निकालेंगे तो डायरेक्ट आप कदरघाट पे निकलेंगे। ये एक है। मेट्रो का काम, जो लोग बोलते हैं कि मेट्रो ओल्ड सिटी में नहीं आई, ये जो सामने जा रही ना, ये भी ओल्ड सिटी है, ये न्यू सिटी नहीं है। ये आप जहां बैठे ओल्ड सिटी है।